تھے جناب قاری محمد عمران صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری عبدالرشید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، وہ پنڈال میں بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ جو دوست پیچھے بکھرے بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہیں، کچھ اس طرف بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ درود و سلام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اگلے مہمان کو۔ صبح انسان کے منظر پہ لاکھوں سلام، صبح انسان کے منظر پہ لاکھوں سلام، زندگی کے پیمبر پہ لاکھوں سلام۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، لیکن تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ یہ جو سلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے کس انداز میں لکھا اور کن کن چیزوں پر سلام لکھنے کی اس نے جسارت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے حضور سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان پر سلام لکھنے کی جسارت کی کہ صبح انسان کے منظر پہ لاکھوں سلام، صبح انسان کے منظر پہ لاکھوں سلام، زندگی کے پیمبر پہ لاکھوں سلام، جس میں رہتی تھی عرش کرم کی بہشت، جس میں رہتی تھی عرش کرم کی بہشت، اس کچی اینٹوں کے گھر پہ لاکھوں سلام، اور جس پہ آرام کرتے تھے شاہ عرب، جس پہ آرام کرتے تھے شاہ عرب، اس کھجوروں کے بستر پہ لاکھوں سلام، اور جس سے پیتے تھے پانی شہد و سرا، جس سے پیتے تھے پانی شہد و سرا، اس گھڑے کے لبے تر پہ لاکھوں سلام، اور جس نے کیڑے مکوڑوں کا رکھا خیال، جس نے کیڑے مکوڑوں کا رکھا خیال، اس حسین پائے اطہر پہ لاکھوں سلام، اور جس قناعت نے بدلا نظام معاش، جس قناعت نے بدلا نظام معاش، اس شکم پوش پتھر پہ لاکھوں سلام، اور جس کے مذہب میں ہے، جس کے مذہب میں ہے مال ساکت حرام، اس رسول ابو ذر پہ لاکھوں سلام، اس رسول ابو ذر پہ لاکھوں سلام، جس پہ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں سلام لکھے۔ اس شخصیت کی نعت پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں قصور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب محترم رانا محمد عثمان قصوری صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں جناب محترم رانا محمد عثمان قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام و معزز سامعین، عزیز طلباء اکرام، اس ادارہ میں جامعہ عربیہ فاروقیہ میں آج کی اس عظیم الشان انٹرنیشنل محفل حسن قرات و حمد و نعت میں محترم جناب قاری شفیق صاحب، ڈاکٹر محسن صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب اور مدرسہ حاضہ کے محترم مفتی صاحب، ان حضرات کی پرخلوص دعوت پہ آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری ہوئی ہے۔ یقین مانیے کہ میں عارف والا تو
آج سے کم از کم 15-16 سال سے الحمدللہ اسٹیج پر ہم سب کے محترم جناب قاری عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شروع میں کوئی 2005 کی بات ہے، میں ان کے ہاں آیا تھا، لیکن اس ادارے کا مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ یہاں موجود ہے۔ اب جب داخل ہوا ہوں ادارے میں تو بڑا دل خوش ہوا ہے، اور یہ دل سے دعا نکلی ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں کلام کا۔ مجھ سے پہلے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اسی مدرسہ کے قاری صاحب، بات ہو رہی تھی قرآن کی۔ اور بچوں چھوڑ دے اس کو، ادھر توجہ رکھو۔ بات ہو رہی تھی قرآن کی، کیوں جی کس کی بات ہو رہی تھی؟ بولے تو کس کی بات؟ قرآن کی۔ تو اب بات کرتے ہیں صاحب قرآن کی، ٹھیک ہے؟ ان اشعار کے ساتھ کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تو میں بھی درود پاک پڑھوں گا، آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں 2-3 کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ تو کون کون درود پاک پڑھے گا میرے ساتھ مل کر؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ماشاءاللہ۔ محبت سے پڑھیے گا، ویسے ہی بڑی بابرکت یہ محفل ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ مزید بابرکت ہو جائے گی۔ تو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ۔ یہ ننھے منھے معصوم بچے انہی کی آواز آ رہی ہے، بڑے حضرات ان کی آواز نہیں آ رہی۔ حالانکہ میں تو ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان بچوں کو جب مہمان آئیں گے مصری قرہ تو ان کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دیں۔ میں غلط کہہ رہا تھا، یہی تو ساتھ دے رہے ہمارے، ان کو تو آگے رہنا چاہیے۔ ذرا بڑے بھی پڑھے، سارے پورا مجمع پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سبحان اللہ، کیا شان میرے آقا کی، سنیے گا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک نعت شریف کا مجھے قاری شفیق صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، باقی آپ کی مرضی۔ مشہور کلام ہے، اس کو میں نے پڑھا اور حضرت قاری عبدالباسط صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے ادارے میں غالباً 2018 یا 19 کے شروع کی بات ہے، اس وقت میں نے وہاں یہ کلام پڑھا تھا، تو انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ آپ وہ کلام اس محفل میں ضرور پڑھیں گے، تو میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک دو کلام انشاءاللہ اور پڑھوں گا، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کلام جس طرح درود پاک پڑھا آپ نے میرے ساتھ مل کر، تو یہ کلام کے جو پہلے مصرے ہیں یہ آپ سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا اور مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور ایمان تازہ ہوگا۔ پڑھیں گے نا ساتھ انشاءاللہ۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کی آمد کا مہینہ، محبت سے پڑھیے، گونج پڑھنی چاہیے۔ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اب نہ
نبی حشر تک دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیٹھے ہیں بلند آواز سے کہیں بے شک ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اب ہمارے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی میرے آقا نے کیا فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت کے دیوانے پروانے جب شعر پورا ہو آپ سے میں کہوں گا کہ آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے سبحان اللہ اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں اور دکھ اٹھائے کیا خدا کے لیے دکھ اٹھائے کیا خدا کے لیے اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں کلام ایک کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آخری شعر اور اس کلام کو لکھنے والے دیوبند کے بہت بڑے شاعر گزرے الحاج سید امین گیلانی شاہ صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کیا لکھتے ہیں سبحان اللہ اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر نکتے میں جلوہ نما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں اچھا لوری دے دی تو یہ بہرحال ایک اور کلام حضرت قاری صاحب مجھے ایک نعت جو بہت ہی زیادہ میں نے اس کو پڑھا اور مشہور بھی ہوئی اس کا کہہ رہے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے لیکن ابھی تک میں الحمدللہ مجھے پتہ ہے میرا دل اللہ جانتا ہے میں جس ذوق میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کی طرف سے ابھی تک نعت کا جو ذوق ہے اس کا مجھے کوئی نظر نہیں آیا بہرحال ایک کلام جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں بڑا مجھے پسند کلام آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوگا سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ مہمان چونکہ آتے رہیں گے دائیں سے بھی بائیں سے بھی جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو یقین مانیے کہ پڑھنے والے کی بھی توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے کہاں سے میں سفر کر کے آیا ہوں اگر میرا کلام ویسے گزر جائے ویسے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے ضرور لیکن کم از کم آپ کی توجہ مائک والے کی طرف رہنی چاہیے آپ ادھر دیکھ رہے تھے میں پریشان تھا کیا ہو گیا تو مہمان آ رہے ہیں
ان کی زیارت بھی کریں علماء کی. بہرحال آپ کی توجہ مائک کی طرف رہنی چاہیے. نعت کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ شاعر کو بھی جزائے خیر دے. اس شعر میں نعت لکھی شاعر نے. یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں. ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. صحابہ والے بیٹھے ہیں، صحابہ والے بیٹھے ہیں. الحمدللہ سبھی صحابہ والے ہیں. میں ان کی شان پڑھنے لگا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آپ کے دل میں صحابہ کی کتنی محبت ہے. جب شعر پورا ہو تو کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے. کیسی شان تھی صحابہ کی، سنی گا. ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں. وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. دیکھو ہائے سبحان اللہ. دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا. پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں. اور آخری شعر، اس کلام کا آخری شعر، یہاں پر کثیر تعداد میں علماء، حفاظ، قراء اور ان سے محبت کرنے والے، یقیناً آپ جو یہاں آئے ہیں یہ ان سے محبت کی علامت ہے، قرآن سے محبت کی علامت ہے. تو آخری شعر، جب شعر پورا ہو تو میری اس شعر کی آپ نے تائید کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں کیا کہنے لگا ہوں. مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے. قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. وقت یوں گزر جاتا ہے دوران کلام پڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. یوں لگتا ہے جیسے ابھی کوئی 5-10 منٹ ہوئے ہیں اور مجھے تقریباً 25-22 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے. بہرحال آخری کلام، بلکہ میں نے آخری کلام شان صحابہ پر پڑھنا تھا، لیکن قاری صاحب کا حکم ہے، میرے بڑے ہی محترم ہے، کہ میں آپ کے سامنے وہ مشہور نعت حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے 2-3 شعر اس کے بھی پڑھوں گا آخر میں. اس سے پہلے صحابہ کی شان میں ایسا کلام ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اکیلے آپ کی سبحان اللہ کافی ہے، یقین مانیے. اللہ آپ کو رضا خیر دے، اللہ برکت دے. اگر سارے کہہ دیں گے تو کیا ہی مزہ آئے گا اس کے اکیلے سے. میں نے پہلا مصرع پڑھا، اگلا مصرع جب میں پڑھوں تو
کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، دایاں ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی محبت میں آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. سنی گا. تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے. یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. ایک خاص واقعے کی طرف شاعر نے اشارہ کیا اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ شعر لکھا. میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر شعر سناؤں گا کہ بیت اللہ میں جتنی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، جتنے سجدے، ان سب کا ثواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں زندگی کی نیکیاں لے لیں، غار سور کی صرف ایک رات کی نیکی دے دی. سبحان اللہ. اور ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے؟ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق. صدیقی بیٹے ہیں. جب شعر پورا ہو تو ان کی محبت میں کہیے گا سبحان اللہ. ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے. سبحان اللہ. میں ایک کلام پڑھا کرتا تھا. ماشاءاللہ جناب حضرت قاری ادریس آصف صاحب، ان کے لیے ذرا نعرہ ہو جائے ان کے استقبال میں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، دینی مدارس. حضرت قاری صاحب تشریف لائے. میں آخری شعر اس کلام کا پڑھنے لگا تھا تو مجھے اسی دوران ایک اور کلام کا شعر یاد آ گیا. سنیں گے ایمان تازہ ہوگا کہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب اصحاب اچھے ہیں مگر ان میں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. آپ سنیے گا آخری شعر. شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے،
تو پھر ہاتھ اٹھا کے پڑھے میرے ساتھ مل کر، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ میرا اتنا ہی ارادہ تھا، لیکن پہلے جیسے کہا قاری صاحب کا حکم ہے 2 شعر میں پڑھ دوں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہوسے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہوسے، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی ترہیے چمے دی بھی ہوسے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہوسے۔ عاشقو توجہ، اے انگلی نہ پاکے تابیڑے دے اندر، خدا دے سجن کو ٹورے دی بھی ہوسے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہوسے۔ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑی بابرکت محفل ہے، کوئی ساتھی یا کوئی بھی مجھے کسی کلام کے بارے میں کہے تو یقین مانیے کہ میں جو کلام پڑھتا ہوں اپنی مرضی سے، لیکن زیادہ وہ کلام اور خوشی سے پڑھتا ہوں جو مجھے کوئی بھی فرمائش کرے، یہ کہے کہ رانا صاحب آپ نے کلام پڑھنا ہے۔ بہرحال میں نے آخر میں معذرت کے ساتھ حضرت قاری صاحب سے بھی میری بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ہماری ملاقات ہی اچھی ہو۔ بہرحال میں آخر میں ایک نعت اور اس کا ایک شعر صرف پڑھوں گا اور پھر اجازت، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو دروازے ہم پر حرمین کے بند ہیں اللہ پاک ان کو کشادہ فرمائے، اور وہاں کی رونقوں کو پہلے سے بھی زیادہ دوبالا فرمائے، اور خاص طور پر یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے یہ کلام ہے، یہ بھی بڑا معروف اور بڑا مشہور ہوا۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، تھوڑی سی اور کو چاہیے کہ بس اس میں صرف ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، سبحان اللہ، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ شاعر کو بھی جزائے خیر دے، اور میں اپنی آج کی حاضری کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور اس شعر پر بھی میں آپ سے کہوں گا جب پورا ہو تو آقا کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ حضرت قاری صاحب، قاری ادریس صاحب، آپ کی میں خصوصی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے اور
میری اصلاح بھی فرما دیجیے گا، میں پڑھنے لگا ہوں شعر۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا